یہ بھی کوئی بات ہے بتانا پڑے کہ میں فلاں جگہ مرید ہوں؟ یہ نہیں کہ بتانا صحیح نہیں، بتانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارا جو نقطہ نظر ہے نا وہ یہ ہے بتانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، خوشبو بتائے۔ یہ زندگی اداری ہے۔ کل میں نے جمعے پر بھی ایک بات کی ہے، میں نے کہا کہ اب دیکھو نا کہ اداری کوئی چیز لی ہو نا، مثلا استری عورت لیتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ چونکہ مانگ کے لیے ہے تو اپنے بھی کر لو، خامد کے بھی کر لو، بچوں کے بھی کر لو، کل کے بھی کر لو، پرسوں کے بھی کر لو، 2-4 دن کے اکٹھے کر لو، استری مانگ کے لیے۔ تو جو ادار چیز مانگی ہوتی ہے اس سے بندہ کام زیادہ لے لیتا ہے، ایسے ہی ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ زندگی ادار ہے، اس سے ڈبل کام لو۔ کیا کرو؟ ہاں جی جلالی صاحب، ہاں ڈبل کام لو۔ تو آپ کوشش کریں کہ آج ارادہ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سجدہ قضا نہیں ہوگا۔ میں اگلے دن حدیث شریف پڑھ رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسوں آ گئے، میں آشش کر اٹھا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو بندہ صبح اٹھ کے نماز پڑھتا ہے نا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، حفاظت الہی میں آ جاتا ہے، اور شیطان اس دن کی پہلی جنگ ہار جاتا ہے، بندہ جیت جاتا ہے جو صبح اٹھتا ہے۔ لیکن حدیث کا دوسرا حصہ بھی کہ جو سویا رہتا ہے، نماز کا وقت گزر جاتا ہے، اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، اعلیٰ تراسل دبا کر پیشاب کرتا ہے اور کہتا ہے جا اب سارا دن تجھ پہ لعنت ہی برستی رہے۔ ہمیں کتنے لوگ ہیں جو صبح سوئے رہتے ہیں، صبح اٹھتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو بہت عزتیں دے، برکتیں دے۔ ان بچوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اور جن ساتھیوں نے کوششیں کی، کاوشیں کی، اور اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے سالانہ یہ ختم نبوت کانفرنس اللہ قبول فرما لے۔ منتظمین کو اللہ جزا دے، جو بچے دن رات محنت، کوشش اور لگن کے ساتھ سفر کو جاری رکھے ہوئے، اللہ حضور کا قرب عطا فرما۔ مؤذن کی قیامت کے دن گردن اونچی ہوگی، اس لیے نہیں کہ نمازی اس کی اذان پہ زیادہ آئے، نمازی آئیں یا نہ آئیں، جس نے اخلاص کے ساتھ اذان دی قیامت کے دن اس کی گردن اونچی ہوگی۔ پتہ چلا خلوص نیت کے ساتھ دعوت یہ فائدہ دیتی ہے، کوئی آئے نہ آئے، کوئی اس پہ عمل کرے یا نہ کرے، لیکن جو صدق کے دل سے آوازہ دیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں، اللہ انہیں اس جہاں میں بھی اونچا رکھے گا، اگلے جہاں اونچا رکھے گا۔ اللہ۔ اور ختم نبوت کا مسئلہ تو ایسا ہے، یہ سرکار تک بہت جلدی بندہ پہنچ جاتا ہے، یہ ڈائریکٹ فیصلے، بڑی جلدی بندہ حضور کا قرب اختیار کر لیتا ہے۔ حضور مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حضور کی ختم نبوت پر پہرا یہ ایسے ہی ہے جیسے حضور کی جسمانی خدمت ہے۔ آج میرا دل کرتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم حضور کے پاؤں دبائیں، حضور کو مٹھیاں بھریں۔ کیا وہ خوش بخت لوگ تھے؟ لیکن مجدد صاحب فرماتے ہیں ان کے مشن کو زندہ جو رکھے گا، ان کے دین کا چرچا کرے گا، ان کی ختم نبوت اور ان کی عزت پر جو پہرا دیتا ہے،
فرمایا وہ ایسی ہے جیسے حضور کو مٹھیاں بھر. واہ 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 واہ، بلے بلے بلے، سبحان اللہ. کیا قسمت ہے. اللہ اخلاص دے دے اور مخلص بن کر ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق دے دے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، دیکھو ہو گدھا لیکن اللہ چن لے تو وہ بھی کیا سوچ رکھتا ہے، کیا سوچ رکھتا ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر کالا گدھا مال غنیمت میں ملا ہے. ابن عساکر نے لکھا ہے کہ حضور سے کلام کرنے لگا، عرض کی اجازت ہو تو میں کلام کروں. میرے دادے کی نسل سے 70 گدھے پیدا ہوئے اور میں اس نسل سے آخری ہوں، اور ہماری نسل کی پشت پر نبیوں کے سوا کوئی نہیں بیٹھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ میری پشت پر بیٹھے. اس نسل سے میں آخری گدھا ہوں اور آپ بھی اللہ کے آخری نبی ہوں. آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، اس پشت پر میں نے یہودی کو نہیں بیٹھنے دیا. اللہ کو وہ ظاہری مالک بھی تھا، نہیں بیٹھنے دیا. سرکار نے پوچھا وہ کیا کرتا تھا؟ کہتا تھا، اس نے کہا کہ میں فوراً گرا دیتا تھا، فوراً گرا دیتا تھا، فوراً گرا دیتا تھا. وہ مجھے مارتا بھی تھا، ڈنڈے بھی مارتا، اذیت بھی دیتا، بھوکا بھی رکھتا، لیکن میں نے اسے بیٹھنے نہیں دیا. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، دیکھو صدق والے لوگ اذیت برداشت کر دیتے ہیں لیکن بے وفائی نہیں کرتے. بھوک برداشت کر لیتے ہیں لیکن دغا نہیں کرتے. جو ان کا مشن ہے، جو ان کی سوچ ہے یا جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ پوری کرتے ہیں. مار بھی کھاتے ہیں لیکن مار کھا کر بھی پیچھے نہیں ہٹتے. پیسہ کیا چیز ہے؟ آج پیسے کی خاطر اور ویزوں کی خاطر لوگ ایمان بیچ رہے. اور دنیا کی مال کی لالچ پر مرضی بندوں کو خرید رہا ہے، بندوں کو نیچے لگا رہا ہے. گدھا ہو کر وفا کیا ہے کہ میں نے آپ کے دشمن کو اپنی پشت پر نہیں بیٹھنے دیا، نہیں بیٹھنے دیا. فرمایا کیوں؟ کہا کہ یہ پشت آپ کے لیے، اس پر کوئی منکر نہیں بیٹھے گا. اللہ. ہمارے شیخ ایک جملہ بولا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے وہ گدھے جیسی، اس گدھے جیسی ہی سوچ تیری ہو جائے کہ تیرے اندر اتنی وفا آ جائے، کیونکہ تو دشمن رسول سے، منکر رسول سے اتنی تو کر رکھے، اتنی تو نفرت رکھے کہ تیرا راستہ اور ہے، میرا راستہ. یہ جو مجدد صاحب نے لکھا ہے کہ کافر سے دوستی، آپ کے لفظوں میں آنسو تھے. آپ فرماتے ہیں کہ عقبہ بن ابی وعید، یہ سورہ دخان پڑھیں نا آپ کو مل جائے گا.
آگے یہ مکہ کا کافر تھا لیکن دل میں رسول اللہ کا پیار رکھتا تھا. جی اس نے رسول اللہ کی دعوت کی. اس کا ایک دوست تھا اور وہ بھی کافر تھا اور مکے کا دشمن تھا. اللہ اکبر، درود شریف پڑھیے. عقبہ کا جو دوست تھا وہ بھی کافر تھا، ابی بن خلف، رسول اللہ کا دشمن تھا، بہت نازیبا کلمات کہتا تھا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے دعوت قبول فرمائی، لیکن ساتھ شرط لگائی کہ جب تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا میں تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا. اللہ اکبر. یہاں ایک سبق ملتا ہے، ہر جگہ سے کھانا نہیں کھا لینا چاہیے. ہر جگہ سے نہیں کھانا چاہیے، ہر جگہ سے نہیں کھانا چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں. پڑھ لیا اس نے کلمہ. رسول اللہ تشریف لے گئے. ابی بن خلف کو پتہ چلا. دیکھو دوستی کیا نقصان دیتی ہے. اس نے کہا تو نے کیا کیا ہے؟ دیکھو میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے. اس نے کہا چھوڑ یار، تو مجھ سے بے وفائی کر رہا ہے. اتنا بے وفا ہے تو مجھ سے بے وفائی کر رہا ہے. عرصے کی یاری تو نے چھوڑ دیے. اس نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا کہ انہیں چھوڑ دے اور ان کے سامنے انہیں گالیاں نہ کہا. نازیبا کلمات. اللہ اکبر. آج بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں میں بے وفائی نہیں کر سکتا. میں صرف ایک جملہ کروں گا، اللہ کے بندو، ہم کسی کے دوست بعد میں ہیں، اللہ کے بندے پہلے ہیں، رسول اللہ کے امتی پہلے ہیں. ہم ایک دوست سے کہتے ہیں کہ بے وفائی نہیں کر سکتے، رسول اللہ سے بے وفائی کر کے، رسول اللہ سے بے وفائی، اللہ سے بے وفائی. یہ بندہ کہتا ہے کہ میں بے وفائی نہیں کر سکتا، تو بے وفائی تو کر رہا ہے. اور کس سے کر رہا ہے؟ رسول اللہ سے کر رہا ہے، اللہ پاک سے بے وفائی کر رہا ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. برا دوستوں چھوڑ دو. مکھن سے جیسے بال نکالا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے ادب کو نکال دو، گستاخ کو نکال دو، بد مذہب ہے تو اس کو نکال دو. اگر کوئی ایسا دوست ہے پیچھے کر دو. نا داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے، ایک اللہ کے بندے تھے، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں اور طواف میں کوئی دعا اور نہیں مانگی، ایک ہی دعا مانگی ہے، یا اللہ میرے دوست نیک کر دے، یا اللہ میرے دوست نیک کر دے، یا اللہ میرے دوست نیک کر دے، یا اللہ میرے دوست. کسی نے پوچھا بابا یہ کیا وجہ ہے، کوئی دعا اور آتی نہیں، اپنے لیے مانگ ہی نہیں رہا، دوستوں کے لیے مانگ رہا ہے. کہنے لگا میں کچھ عرصے بعد میں جاؤں گا، دوستوں کے ساتھ ملوں گا، میری نیکی اور پرہیزگاری کو خطرہ ہے. اگر دوست برے ہوئے تو میں نیک نہیں رہوں گا. اس لیے میں رب سے دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے.
وہ کبھی بھی نیک نہیں رہ سکتا جس کی مجلس بری ہے. حضرت شاہ افضل عزیز دباغ نے لکھا ہے، اللہ اکبر، اب صاحب کشف اتنے تھے، اتنے صاحب کشف تھے، سبحان اللہ، کہ رسول اللہ کے سینے سے جو انوار امت کو مل رہے ہیں وہ بریک انوار کی بھی زیارت کیا کرتے، اتنا مقام آپ نے پایا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ بری مجلس اور بری دوستی، اور بالخصوص کافر کی دوستی، بد مذہب کی دوستی، فرمایا جب بندہ پاس بیٹھتا ہے، آپ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم خیر والے فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، خیر والے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، اور فرشتے جب دور ہوتے ہیں تو فرمایا شر غالب آ جاتا ہے، شر غالب آ جاتا ہے. آپ نے فرمایا اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، جب تم واش روم میں جاتے ہو تمہارے خیر والے فرشتے کرام کاتبین بھی باہر کھڑے ہو جاتے، وہ غیرت مند ہیں. تو فرمایا بری مجلس میں، شراب کی ہو، زنا کی ہو، بد مذہب کی ہو، تماشے کی ہو، کھیل کی ہو، کسی بھی آپ مجلس میں بیٹھے ہو، کسی برے دوست کے پاس بیٹھے ہو، فرمایا فرشتے پیچھے ہو جاتے. تو فرمایا فرشتوں کے پیچھے ہونے کی وجہ سے فرمایا پھر شر کی قوتیں اس بندے پہ غالب ہو جاتی ہیں، اور آہستہ 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 وہ بھی اس پٹڑی سے ہٹ جاتا ہے. دوستوں سے بندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، تعلق سے جب تک زندگی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بندہ دعا کرتا تھا، اللہم اغنینی عن الناس، اللہم اغنینی عن الناس، اللہم اغنینی عن الناس، یا اللہ مجھے بندوں سے بے نیاز کر دے، بندوں سے بے نیاز کر دے، بندوں سے بے نیاز کر دے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اسے بلایا، انہوں نے کہا تو دعا کون سی مانگ رہا ہے، تجھے پتہ ہے تو موت کی دعا مانگ رہا ہے؟ بندوں سے بے نیاز بندہ موت کے بعد ہوتا ہے، موت آئے تو پھر ہوتا ہے. یہ دعا نہ کر، یہ دعا کر اللہم اغنینی عن شرار الناس، یا اللہ مجھے برے لوگوں سے بچا لے، برے لوگوں سے بے نیاز کر دے، بری دوستی سے بے نیاز کر دے. اور کائنات میں سب سے برا بد مذہب ہے، سب سے برا رسول اللہ کا دشمن ہے، سب سے برا ختم نبوت کا منکر ہے. اور اگر سادہ لفظوں میں کہو، یار یہ میں اپنی قبر کی روشنی کے لیے کہہ رہا ہوں، کائنات میں سب سے برا اس وقت، یہودی، عیسائی، ہندو، اسلام کے دشمن بڑے بڑے ہیں، لیکن سب سے بڑا دشمن مرزائی ہے، اور مرزائی سے بڑا اسلام کا دشمن کوئی نہیں، مرزائی سے بڑا رسول اللہ کا دشمن کوئی نہیں. اب مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کی مجلس میں کلمہ پڑھنے والا بندہ، کھانا ساتھ کھانے والا، کس وجہ سے مارا گیا؟ بری دوست کی وجہ سے. دوست برا تھا، اور رسول اللہ گھر تشریف لائے، واہ واہ واہ. لیکن ایک برا دوست اس کا بیڑا غرق کر گیا اور وہ کافر ہو گیا، کافر مرا، بدبخت مرا. پتہ چلا کہ رسول اللہ کی نگاہ بڑی چیز ہے، لیکن ساتھ اچھی صحبت کا کرم بھی ہو، بری صحبت سے بچو. ہم کیوں کہتے ہیں کہ مرزائیوں کے پاس نہ بیٹھا کرو؟ آج لوگ نا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اصل دنیا کے بندے ہو گئے ہیں، دنیا کے مفادات کی خاطر، اور کچھ چیز نظر نہیں آتی. دیکھو نا، بھول گیا ہے انسان اپنی موت کو کہ اس نے مرنا کوئی نہیں، اس نے جانا کوئی نہیں. کس کے پاس بیٹھ رہا ہے؟ رب کعبہ کی قسم یہ دل کی تختی پہ لکھ لو، جب بندہ مرزائی کے پاس بیٹھتا ہے نا، گنبد خضرا میں حضور کا دل دکھتا ہے. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہماری شریعت کا مسئلہ ہے کہ ایک بندہ مرزائی سے ملتا ہے، اسے سمجھاؤ، بار بار سمجھاؤ کہ یہ جائز نہیں ہے. اگر نہیں مانتا بدبخت ہے، تو فرمایا پھر اس سے ملنا بھی جائز نہیں.
اسے قطع تعلق کی بھی ہماری شریعت کہتی. میرے بھائیوں، مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرو. یہ ایسی بات نہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے غازی. ہمارا اور کوئی مقصد نہیں. سالانہ پروگرام، یہ پروگرام، علماء کی کوششیں، مدارس، یہ سارے کے سارے. اللہ اکبر. اللہ کرے آپ کے دل پر یہ بات اثر کر جائے. جس بندے کی دوستی اچھی ہے وہ بندہ بے ایمان نہیں مرے گا، اور جس کی دوستی بری ہے اور بالخصوص بد مذہب سے بیٹھتا ہے. حضور مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے فرمایا میں ایک بندے کے پاس بیٹھا تھا تو اس کا آخری وقت تھا، لیکن تلقین کے باوجود کلمہ یاد نہیں ہوتا تھا، اسے کلمہ نہیں آ رہا تھا. سننا، کان کھولنا ذرا تھوڑا سا. اللہ کرے ہمارے دلوں کے دروازے کھل جائے، اللہ کرے ہماری آخرت بہتر ہو جائے. حضور مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ کوشش کی گئی، تلقین کی گئی کہ کلمہ شریف پڑھے، لیکن پڑھنا چاہتا، توفیق نہیں ملتی. ایسے کہتے ہیں کوئی روک رہا ہے، اسے پیچھے ہٹا رہا ہے. فرمایا ہم نے توجہ کی تو پتہ چلا کہ یہ شخص نہ خارجی تھا، نہ رافضی تھا، نہ مرزائی تھا، یعنی ختم نبوت کا منکر، بد مذہب نہیں تھا. لیکن کلمہ کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا صرف جن کے سینے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا بغض تھا. مجدد الفسانی پاک نے یہ مکتوبات شریف میں لکھا ہے. پھر ہم نے دعا کی، یا اللہ اسے معاف کر دے. اللہ نے کرم کیا تو فرمایا اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوا اور ایمان سلامت رہا. لیکن ہے کیا؟ یہ کتنی نحوست ہے. ایک صحابہ کے گستاخ کے پاس صرف بندہ بیٹھا ہے، صرف بیٹھتا ہے. آج دنیا داری میں لوگ بیٹھتے ہیں نا، فلاں کے پاس جا بیٹھو، فلاں کے پاس جا بیٹھو، فلاں کے پاس جا بیٹھو. آپ کو پتہ نہیں اس کا نقصان کیا ہے، کتنا نقصان ہے. تو جو مرزائیوں کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ اکبر. میری یہ تقریر نعرے لگانے والی تو نہیں، لیکن سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کی دعوت. اپنی زندگی میں یہ اصول بنا لو کہ جو رسول اللہ کا نہیں وہ ہمارا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ اکبر. یہ علماء ماشاءاللہ ہمارے بیٹھے ہیں یار، نعرے ہم نے لگائے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے نعرہ لگانا، یہ سارے ہاتھ کھڑے کر رہے ہو، لیکن یہ ہاتھ کھڑا کرنا یہ رسول اللہ سے بیعت کیا ہے؟ تاجدار ختم نبوت ہاتھ اٹھا کے بندہ زندہ باد کہتا ہے تو یہ رسول اللہ سے ایک عہد ہے، بیعت ہے. ہاتھ کھڑا کر کے بھی، نعرہ لگا کے بھی، اگر ہم رسول اللہ کے منکروں اور مرزائیوں سے ملیں تو بتاؤ کوئی واہ ہے؟ ایسی بات نہیں. اللہ اکبر. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی ہے حضرت بایزید پاک کے بارے میں. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت ایک بندے سے ملنے گئے تھے تو دیکھا کہ وہ بندہ کعبہ شریف کی طرف تھوک رہا ہے.
اللہ کا بندہ سمجھ کر اور اللہ کا ولی سمجھ کر گئے تھے، تو دیکھا کہ وہ کعبے کی طرف تھوک رہا ہے. داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب میں، اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن داتا ایک ہی. کیا بات ہے حضور گنج بخش فیض عالم کی، سبحان اللہ. آج بھی اہل اللہ فرماتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جیسے کوئی ایک ہیڈ ہوتا ہے نا، جس میں کالیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں اور سوری نظام چل رہا ہے. فرمایا حضرت داتا صاحب کا مزار وہ حیثیت رکھتا ہے، وہ حیثیت رکھتا ہے. اللہ اکبر، کیا عظمت ہے ان کی. اللہ نے نوازا ہے، دریا بہا دیے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اس نے کعبے کی طرف تھوکا. ایسے بندے تھوک دیتے نہ ایسے نہ کیا کرو. چھوٹی چھوٹی باتیں بعض دفعہ بندے کا بیڑا غرق کر دیتی. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جسے ہلکا سمجھا جائے، جسے چھوٹا سمجھا جائے، وہ بڑا گناہ ہے. اور بڑے گناہ پر بھی ندامت ہو، شرمندگی ہو، توبہ استغفار ہو، اور وہ چھوٹا ہو جائے. کعبے کی طرف تھوکا، تو جب تھوکا بایزید بستامی بڑا دور سے سفر کر کے گئے تھے، لیکن کہا یار اسے اللہ کے گھر کا ادب نہیں، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے. لیکن دکھ بڑا ہوا، واپس آ گئے، سلام نہ لیا. سلام لینے کا کتنا اجر ہے اجر کے نہیں. لیکن داتا صاحب فرماتے ہیں واپس آئے، تھکے ہوئے تھے، سو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملے. اللہ سبحان اللہ. حضور خواب میں تشریف لائے. فرمایا بیٹا پریشان ہے. عرض کی حضور دکھ ہوا ہے. فرمایا تجھے مبارک ہو، اللہ کی غیرت کی وجہ سے. فرمایا تو نے اس سے سلام نہیں لیا، اس غیرت نے تجھے روکا اور تو نے سلام نہیں لیا. فرمایا تجھے مبارک ہو، اللہ نے 30 درجے ولایت کے تیرے بڑھا دیے ہیں. کتنے؟ اللہ اکبر، 30 درجے. اب سلام لینے سے بڑے ہیں کہ نہ لینے سے؟ مان جاؤ نا کہ بعض دفعہ سلام نہ لینے سے اللہ خوش ہوتا ہے. مان جاؤ بعض دفعہ سلام لینے سے رب خوش ہوتا ہے، رسول اللہ خوش ہوتے. اچھے لوگوں سے سلام لو، نیک لوگوں سے سلام لو، مومن سے سلام لو، مسلمان سے سلام لو، اللہ خوش ہوگا. بلکہ سلام لینے سے جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ دونوں کے گناہ معاف کر دے. سلام لینا اللہ کو بڑا پسند ہے. لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ سلام نہ لینے سے اللہ بڑا ہی راضی ہوتا. بڑا راضی ہوتا ہے. اچھا مجھے تھوڑی سی بات بتاؤ یار، کعبے کا بے ادب، کعبے کی طرف تھوکا ہی تھا نا، بے ادبی تھی. کعبے کی طرف تھوک دیا تھا، بے ادبی تھی. تو جو کعبے کے بے ادب ہوں، رسول اللہ کے بے ادب ہوں، جو رسول اللہ کے منکر ہوں، ختم نبوت کے منکر ہوں، بندہ جا کے چائے پیے، بندہ جا کے جفیاں ڈالے، بندہ جا کے بیٹھے. مرزئی کا جو ٹارگٹ ہے نا، وہ مرزئی بنانا نہیں، نہ بھولنا جانا. مرزئی کا ٹارگٹ کیا ہے؟ دو ٹارگٹ اس کے اولین ترجیح میں ہے. پہلا ٹارگٹ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی نفرت ختم کرنا، اور اربوں روپیہ ان کو گرانٹ دیا جاتا ہے.
اربوں روپیہ انہیں دیا جاتا ہے. اور کس لحاظ سے دیا جاتا ہے کہ ایسے کام کریں, کوئی دکانیں ڈالیں, کوئی زمینیں ٹھیکے پہ دے دیں, کچھ ایسے کام کریں جن میں لوگوں کو فری دوائیاں دیں, لوگوں کو خالص چیزیں دیں, تاکہ لوگوں کے دل میں آئے یار ہے تو چلو مرزئی ہے بڑا چنگا ہے. یہ پلاننگ ہے مرزئی کی. عالم کفر جو مرزئی کو ڈیل کر رہا ہے, مرزئیوں کو فنڈ کو پتہ کتنا مل رہا ہے, کس وجہ سے؟ صرف پہلا ان کا پروگرام ہے کہ مرزئی کی نفرت ختم کی جائے. وہ کوئی نہیں, انسان ہے جی, ہم مولویوں کی باتوں پہ نہیں آتے, ہم انسانیت کو دیکھتے, انسانیت کو دیکھتے. یہ ان کی سب سے پہلی پلاننگ ہے. اور داتا صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے, ساتھ ہی میں کہہ دوں, آپ کے دل کی تختی پہ لکھنے والا یہ جملہ ہے. داتا صاحب نے فرمایا کہ بد مذہب کی مجلس میں بیٹھنے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ فرمایا وہ بندہ علماء سے بدظن ہوگا. کیا ہوگا؟ بولیے. علماء سے بدظن ہوگا. جتنے لوگ مرزئیوں کے پاس بیٹھتے ہیں یا بد مذہبوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں, آپ چن کے دیکھ لو, نشانی ہے وہ مسجد کے سسٹم سے, علماء سے اور دین سے بیزار ہوں. یہ نشانی ہے. داتا صاحب نے کہا ہے کوئی چھوٹی بات ہے بھائی, یہ نصاب ہے, دستاویز ہے. اب کسی کو دیکھ لو جو مرزئیوں کے پاس بیٹھتا ہے, اس کے دل میں علماء کا پیار نہیں ہوگا. یہ سزا ہے. علماء کا پیار رسول اللہ کے سینے سے تعلق پیدا کرتا ہے. حضرت توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, علماء کی قدر اگر لوگ سمجھ لیں کہ علماء کی قدر کیا ہے, فرمایا زمین پر چلنے نہ دیں, انہیں زمین پر نہ چلنے دیں, انہیں فرمایا کندھوں پہ اٹھائے رکھیں. فرمایا اگر انہیں پتہ چل جائے تو پوچھا گیا حضور کوئی چیز تھوڑی سی بتا دیں. آپ نے فرمایا امت میں رسول اللہ کا فیض بعض حصوں کا فیض ہے, بعض جہتوں کا فیض ہے. بعض کو زبان کا فیض ملا, بعض کو نگاہ کا فیض ملا, بعض کو جسم کے کسی حصے کا فیض ملا. امت کو فیض مل رہا ہے, لیکن فرمایا علماء وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو رسول اللہ کے سینے کا فیض ہے. چپ ہے, چپ. ایسے نعرہ لگانا, ختم نبوت کا نعرہ ادھر لگانا ہے, ایسے لگانا, چپ رہو. ختم نبوت کا نعرہ تو آسمانوں تک جائے, منکروں کے سینوں تک جائے. اللہ اکبر. ادھر نعرہ لگے, ادھر سینے میں لگے, حاضری مدینے میں لگے. آپ سب نے لگایا. اب میں بولوں گا, آپ نے پھر ایک جواب دینا. تاجدار ختم نبوت. آت کسی کے لیے ہے, کس کے لیے؟ آئے آئے انہیں جانا, انہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تم. واہ اللہ حضرت, کیا بات ہے اللہ حضرت کی, واہ واہ. جیسے ایسے سرکار کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. فرشتے خدم رسول چشم, تمام امم غلام کرم, وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں عیان تمہارے لیے. اصالت کل, امامت کل, سیادت کل, امارت کل, حکومت کل, ولایت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں. یہ ہاتھ کس کے لیے, یہ زبانیں کس کے لیے ہیں,
یہ جانیں کس کے لیے ہیں؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ تمہاری نسلوں کو پاک کر دے۔ مرزائیوں کا سب سے بڑا ایجنڈا، کوشش اس کی کیا ہے؟ انسانیت کی خدمت، انسانیت کے نام پر۔ اور آج یہود و نصارہ اور کفر کی طاغوتی جتنی طاقتیں ہیں وہ اسلام کو اور مذہب کو بیچ سے نکال رہی ہیں، کہتے ہیں مذہب کو نکالو، انسان کے نام پہ خدمت کرو۔ یہ پتہ ہے کیا راز ہے؟ کتنی بڑی سازش ہے؟ اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش کا نام اسے دیا جائے تو یہ مبالغہ نہیں کہ مذہب کو بھی اس سے نکالو، بلا تفریق مذہب انسانیت کو سامنے لاؤ۔ اور اصل میں کیا ہے؟ یہ مرزائیت کو ڈیفینڈ کرنا، اصل میں یہ چیز ہے انسانیت۔ مرزائی کا سب سے پہلا پروگرام کیا ہے کہ اس کے دل سے نفرت ختم کرنی، اور دل سے نفرت جب ختم ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ دین سے نفرت پیدا ہوگی، علماء سے نفرت پیدا ہوگی، قرآن سے نفرت پیدا ہوگی، اسلام سے نفرت پیدا، رسول اللہ سے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے بدبختی کی، پہلی سیڑھی ہے، اور اس میں یہ گھول کے پلایا جا رہا ہے۔ آگے دوسرا کیا دیا جا رہا ہے؟ انسانیت کے نام پر یہ کام کرا کے دوسرا کیا دیا جا رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے، کسی کو کچھ نہ کہو، سب ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے ماضی قریب میں ایک مسئلہ بھی اٹھا تھا، اللہ اکبر، جس میں اس بندے نے کہا تھا کہ سارے مذہب ٹھیک ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ میں یہ آواز اٹھی تھی، یہ اٹھی نہیں تھی، اٹھائی گئی تھی۔ یہ چک بٹن لگاتے ہیں تھوڑا تھوڑا اپنے موروں کو آگے کر کے، یہ ان کے سارے مورے ہیں اور موروں کو آگے آگے کر کے لگا رہے ہیں۔ یہ پہلا مرزائی کا پروگرام ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی نفرت ختم کرنا۔ یہ کیا پروگرام ہے؟ پہلا۔ اور دوسرا پروگرام کیا ہے؟ پہلا تو یہ ہوا، دوسرا یہ ہوا کہ اللہ اکبر، مرزائی کو اچھا سمجھنا، اچھا سمجھنا، یار ہے اچھا ہے اچھا ہے جیسا بھی ہے، مذہب اس کا جیسا بھی ہے۔ ایک مرزائی مربی سے کسی نے سوال کیا، یہ ہماری قریب کی بات ہے، آن دی ریکارڈ بات موجود ہے، اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں اتنے مرزائی ہیں تو اتنے سالوں سے اتنے ہی ہیں، لیکن ریکارڈ میں تو بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارا یہ پروگرام نہیں کہ بندے مرزائی ہوں، ہمارا یہ پروگرام ہے کہ مرزائیوں کی نفرت بندوں کے دلوں سے نکل جائے۔ اور اس نے آگے جو جملہ بولا آپ کا سینہ پھٹ جائے گا، اب رونے لگ جائیں گے، دل کی بات کر رہا ہوں، دل آنسو آپ کے نکالے گا۔ اس نے کہا کہ ہمارے نزدیک وہ بھی مرزائی ہے جو مرزائیوں کے پاس بیٹھتا ہے اور مرزائیوں سے نفرت نہیں کرتا، ہمارے نزدیک وہ مرزائی ہے۔ اس گدھے نے اپنی پشت کو سنبھال کے رکھا۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے، او مومن اپنا ہاتھ محفوظ رکھ۔ حضور محدث اعظم پاکستان اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، ایسے ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے
یہ ہاتھ کسی بد مذہب سے زندگی بھر نہ ملا ہے نہ ملے گا. کیسے پاک لوگ تھے, کیسے پاکیزہ لوگ تھے. کہا یہ ہاتھ کسی بد مذہب سے نہیں ملا, اللہ کا شکر ہے پاک ہے. اچھا یہ باتیں, یہ جو ہے نا, اگر عام بندے سنیں کہتے ہیں یار مولوی صاحب بہت نفرت پھیلا رہے ہیں, تو نفرت کس کی پھیلا رہے ہیں؟ بولو بولو. ہاں جی, مرزائیوں کی, رسول اللہ کے دشمنوں کی, ختم نبوت کے منکروں کی, بد مذہبوں کی, روافض کی, خوارج کی, ان کی نفرت پھیلائے رہے, تو ان سے محبت کرنی چاہیے. واہ, آواز تھوڑی سی کم ہے, شاید کوئی وجہ ہے, کوئی حکمت ہے شاید آپ کی, ہو سکتا ہے آواز کم ہے, ایسی آواز تو زیادہ ہونی چاہیے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم علادہ ہے یہ. اب میں آپ کو کیا مثال دوں؟ اچھا ماضی قریب کی ایک مثال دے. کرونا تھا نا, کرونا دیکھا ہے, ایسے ہی ہے نا. کرونا کہتے ہیں جراثیم لگ جاتے ہیں, ساتھ نہ بیٹھے. یہ اس سے 1000 درجہ خطرناک جراثیم ہے, مرضی کے ہاتھ سے ہاتھ لگ جائے تو 1000 درجے خطرناک اس کے پاس بیٹھنے سے. اصل میں مرضی کو تکلیف کس چیز سے ہوتی ہے؟ ختم نبوت کانفرنس سے نہیں ہوتی. بندہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ سب کو پتہ ہے, حضور آخری نبی, رسول اللہ آخری ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کوئی آئے کوئی ہو. علماء اس پہ دلائل بھی دیتے رہتے. مرضی کو سب سے زیادہ سینے میں تیر کب لگتا ہے؟ جب قطع تعلقی کا کوئی بندہ پروگرام دیتا ہے نا, قطع تعلقی کا, ان سے قطع کرنا, تعلق نہیں رکھنا, سب سے بڑا یہ ان کو تیر برستا ہے. اور میں نے کئی مرتبہ آپ سے عرض کی ہے, چلو پھر بھی عرض کر دیتا ہوں, آپ سمجھدار لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ کی خیر کرے, اور ہمیں رسول اللہ کی سچی وفا نصیب فرما دے, اور ہم مریں تو بس رسول اللہ فرما دے. ہائے ہائے ہائے, رسول اللہ فرما دے, یہ میرا غلام ہے. اتنی بات ہے نا. اچھا مجھے بتاؤ, آج آپ جو بیٹھے ہیں, آج سے 100 سال پہلے کا کوئی بندہ ادھر بیٹھا ہے؟ بولو. ہاں جی, کوئی 100 سال پہلے کا بندہ ہو؟ کدھر گئے ہیں؟ ہاں جی, اس جہان کو چھوڑ گئے ہیں. آج کی تاریخ کے بعد 100 سال بعد ہم میں کتنے ہوں گے؟ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہم گھاٹے کا سودا کرتے کیوں ہیں؟ خلق الموت والحیات, میں امام راضی کہتے ہیں موت کا ذکر اس لیے اور حیات کا بعد میں ہے. اللہ حیات پہلے ہے, موت بعد میں ہے, لیکن اللہ نے موت کا ذکر پہلے کیا, حیات کا بعد میں کیا ہے, کہ اللہ کے نزدیک حیات ہے ہی وہ میرے دوست جو مرنے کے بعد ہے. 60 سال 70 سال آج مشکل میں گزر گئے, آج ایک کوٹھڑی میں گزر جائیں, آج ایک مشکل میں گزر جائیں, لیکن جب بندہ جائے, قبر کھلی ہو, رسول اللہ کا دیدار ہو, آگے سیدنا صدیق اکبر کی ملاقات ہو, مولا علی کا دامن ہو, ہاں جی. اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جیسے سورج روشن ہے, ایسی حقیقت ہے کہ جس بندے نے آج رسول اللہ سے وفا کرنی ہے نا, آج رسول اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرنی ہے, ہاں جی, تو اس کی آخرت بڑی اچھی ہے. کیا بات ہے اس کی. آپ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, مجدد الفسانی پاک فرماتے ہیں
کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے پیار کتنا ہے. آپ کو ایک سادہ سا نسخہ بتاؤں جو مجدد الفسانی نے دیا ہے. ہر بندہ دیکھنا چاہے کہ مجھے رسول اللہ سے محبت کتنی ہے. ایک کسوٹی ہے، اور وہ کسوٹی کیا ہے؟ حضور مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ جتنی تجھے رسول اللہ کے دشمن سے نفرت ہے نا، اتنی تجھے رسول اللہ سے پیار ہے. بس کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. کتنی نفرت ہے تجھے، اتنی تجھے محبت ہے. اور جو سب اچھے کا پروگرام لے کے بیٹھا ہے، سب ٹھیک کا پروگرام لے کے بیٹھا ہے، میرے بھائیوں یہ گھاٹے کا سودا ہے. اور یہ جہان ہم نے چھوڑ کے جانا ہے، نکل جانا ہے. اگلا کتنا جہان بڑا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں یہ دنیا صرف انڈے کی طرح ہے، پورا ایک انڈا ہے، اس میں ہم سب بچے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں یہ بہت بڑی دنیا ہے، بہت بڑی دنیا ہے. مجدد الفسانی حضرت توکل شاہ امبالوی فرماتے ہیں کہ آخرت کے جہان سے جب دنیا کو دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے دنیا میں چاند کو دیکھا ہے تو چاند کتنا چھوٹا لگتا ہے، ایک آنکھ کی پتلی میں آ جاتا ہے. فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے، اور آخرت اس اصل میں اسے مغالطہ یہ ہے کہ یہ انڈے میں بچے کی طرح ہے اور سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے. لیکن جب ٹھوکر لگتی ہے، انڈے کا پردہ پھٹتا ہے، تو بچہ باہر نکل کے دیکھتا ہے اتنا بڑا جہان، اتنی بڑی دنیا، میں تو بھول گیا تھا. فرماتے ہیں کہ جب اسرائیل آ کے ٹھوکر ماریں گے نا، پردہ کھلے گا، آنکھیں بند ہوں گی، پھر آنکھیں کھلیں گی. وہ کہے گا او یہ دنیا تو چھوٹی سی تھی، اصل جہان تو وہ ہے. تو اس جہان میں لولا ہو، لنگڑا ہو، اندھا ہو. داتا صاحب فرماتے ہیں اندھے کون سے لوگ ہوں گے آخرت میں، نظر ہی کچھ نہیں آئے گا، اندھے ہوں گے. فرمایا گنگے ہوں گے. کون سے لوگ؟ فرمایا جو حق کو دیکھ کر بھی انہوں نے حق کا ساتھ نہ دیا، حق کو دیکھ کر بھی حق کی گواہی نہ دی، فرمایا گنگے اٹھائے جائیں گے، وہ اندھے ہوں گے. ختم نبوت کانفرنس اللہ بچوں کو جزائے خیر دے، آپ کو جزائے خیر دے. بس کوئی طبیعت انداز اس طرح کا تھا کہ بہت مشکل تھا میرے لیے آنا، لیکن محبت کے رشتے. اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مشن ہے نا ختم نبوت کا، اس میں تو ہماری یہ وصیت ہے کہ ختم نبوت کے کام کے لیے ہمیں چارپائی پہ بھی لے جاؤ. یہ میں دل سے بات کر رہا ہوں، چارپائی پہ بھی لے جاؤ. ہاں سبحان اللہ. ختم نبوت کا کام ایسا کام ہے، آپ ہر شخص حضور کی ختم نبوت کا مجاہد ہے، بن سکتا ہے. سبحان اللہ. لیکن آج ختم نبوت کانفرنس میں عہد کرو کہ انشاءاللہ جئیں گے تو حضور کے بن کے جئیں گے، اور اگر موت بھی آئے تو انشاءاللہ حضور کی وفا میں آئے گا. آج میں نے صرف اور صرف آپ کو ایک پروگرام دیا ہے، ایک پروگرام دیا ہے. اور وہ کیا پروگرام دیا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے ختم نبوت کا کام کرنا ہے، تو ختم نبوت کے کام کی بنیاد مرضی سے قطع تعلقی ہے. اور یہ تقریر آسان ہے، سننا آسان ہے، ختم نبوت کا نعرہ لگانا آسان ہے، واللہ فیلڈ میں عملی طور پر چلنا، کام کرنا ہے نا مشکل ہے. لیکن ٹھنڈے پانی سے وضو کا درجہ کتنا ہے؟ علامہ صاحب سے پوچھو، علامہ صاحب سے پوچھو. وہ کدھر گئے ہمارے مدنی صاحب؟ جی ٹھنڈے پانی سے وضو کا درجہ کتنا ہے؟ علامہ وضو وہی ہے، کیوں جی علامہ صاحب؟ ٹھنڈے پانی سے وضو کا درجہ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ اس میں مشقت زیادہ ہے، اور جس میں مشقت زیادہ ہو اس کام میں شفقت زیادہ ہو.
اللہ اکبر. یہ ہمارے مجاہد مہر صاحب اور یہ سارے کے سارے پاکستان سنی تحریک اور بزم اویسیہ ماشاء اللہ چونڈا میں حضرت کام کر رہے ہیں. یہ علماء ہمارا کام کر رہے ہیں. بٹی صاحب ہیں ماشاء اللہ، حکیم صاحب ہیں، ادارہ صراط مستقیم ہے. سبحان اللہ. سارے نا کٹھے ہو کر پڑھ جاؤ. کیا کرو؟ ہاں جی، کٹھے ہو کے. اگلی بات آپ سمجھ گئے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر. دوسرا یہ بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. تبلیغ مؤثر کب ہوتی ہے؟ آپ کام کرنا چاہتے ہیں نا، مؤثر تبلیغ کب ہوتی ہے؟ زبان والی تبلیغ اتنی مؤثر نہیں ہوتی جتنی کردار والی مؤثر ہوتی. آپ کردار ایسا پیش کریں کہ لوگ آپ کے گھر ودا ہو جائیں. اگر آپ ختم نبوت کے مجاہد ہیں تو فجر کی صف میں آپ غیر حاضر نہیں ہونے چاہیے. نماز کی آپ کی غیر حاضری. ہاں جی، اگر آپ امام صاحب سے قوم لینا چاہتے ہیں کسی مسجد میں، ہاں، تو پیچھے صف مضبوط ہو تاکہ کوئی صف کو توڑ کے آ نہ سکے. صحیح ہے؟ تو اگر کوئی مسکین کام کرے تو اس کا تحفظ نہ کیا جائے، پروٹیکشن نہ دی جائے تو کیا کرے گا؟ باہر سے آنے والا بندہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا. اسی مقامی نے مضبوط کرنا ہے. علماء سے تعاون کریں، پیار کریں، محبت کریں، کردار پیش کریں. کردار بڑی چیز ہے. اور ایک اور بات بھی چلو محبت سے میں کہہ دیتا ہوں، ہر جو اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے نا، یہ فطرتی چیز ہے. تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے ساتھی بڑھے. ایسا ہے نا، پیر بھائی بڑھے. لیکن میں اپنے سنگیوں سے ایک بات کرتا ہوں، اصل میں تو پیری مریدی کا جو سلسلہ ہے ہمارے سلسلے میں اویسیہ میں، سچی بات ہے، بیعت اصل میں ہے ہی حضور کی بیعت. باقی نیابت ہی. باقی کیا ہے؟ نیابت. بیعت سرکار کی. اللہ اکبر. حضرت خواجہ گوہر الدین صاحب جندر شریف والے، آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا تو کہنے لگا حضرت مجھے بیعت فرمائیں. تو آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا بیٹا میں تو قابل نہیں ہوں، تجھے اس جگہ نہ بیعت کرا دوں، اس جگہ نہ تجھے بیعت کرا دوں کہ جس جگہ بیعت ہونا چاہیے. کہنے لگا جی حضور میں نے آپ کی ہونا ہے. وہ فرمایا چلیا مان جا. اللہ اکبر. کل آنا اگر طلب ہوئی تو پھر کر دیں گے. رات خواب میں حضور کی زیارت ہوئی تو فرمایا گوہر الدین نے تجھے بھیجا ہے، آ جائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. بہت پاکیزہ لوگ تھے. تو جب دوسرے دن آیا تو فرمایا ہاں سنا، تو رو پڑا. اللہ اکبر. یہ مولانا محب النبی صاحب، مولانا عبد الغفور ہزاروی صاحب، یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے بیت تھے. مولانا عبد الغفور ہزاروی صاحب وزیر آباد والے. کن کہنے والے رخصت ہوئے اور آگے آپ یاد کر لیں کیا ہے. اب رہ گئے مجاور یا گور کن.
मौलाना मुहिब्बुन नबी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ाते रहे, इधर हजरत के दर्स में ना पढ़ाते रहे। अल्लाह अकबर। तो एक दिन हाजिर हुए तो वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद के हवाला से जो हुजूर इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुछ कलाम किया और उसमें दकीक कलाम किया है, दकीक, बहुत गहरा। तो हजरत से अर्ज किया कि हुजूर ये मसला क्या है? और मैं मौलाना मैं तो अनपढ़ हूं, तो ये कहां से पढ़ा है? कहने लगे जी हजरत इब्न अरबी ने लिखा है, शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी। और ये हस्ती पता है कौन सी थी? अल्लाह अकबर। हुजूर गौस पाक ने इनकी विलादत से पहले इनका नाम रखा। हाँ, वो मैं ये मोहिउद्दीन इब्न अरबी ने रखा, हजरत मौलाना मुहिब्बुन नबी साहब। अल्लाह अकबर। ये ऐसी हस्तियां थी कि आला हजरत जैसे लोग ऐसे उलमा पे नाज करते थे। तो अर्ज की कि हुजूर ये हुजूर मोहिउद्दीन इब्न अरबी ने लिखा है। तो फरमाया मौलाना फिर बहुत बड़े बंदे हैं जिन्होंने लिखा है, तो मैं तो अनपढ़ हूँ, तो मैं क्या आपको बताऊं? अगर बताऊंगा भी तो हो सकता है आपको इतना समझ में ना आए, तो अगर जिन्होंने लिखा है वो ही आपको बता दे। अल्लाह अकबर। बात आई गई होगी, आप चले गए, महीना डेढ़ गुजरा, दरवाजा खटका। दरवेश को कहा जाके देखो बाहर कौन है, कौन है बाहर? तो कहा कि मुसाफिर हूँ, मिलने आया हूँ हजरत से। जाके बैठे, बहुत खूबसूरत थे, जुल्फें थी। कहा हजरत आप कहाँ से आए? मैंने देखा नहीं आपको कभी। फरमाने लगे आपने नहीं देखा, मैं 800 साल पहले का हूँ, मेरा नाम मोहिउद्दीन इब्न अरबी। ये मसला ये है, ये मसला। तो ख्वाजा साहब ने मुझे अर्ज की कि आप ये मसला समझा दें। अल्लाह अकबर। ये उम्मत वो है कि आज भी सरकार के सीने से फैजान उस तरह मिल रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। किस काने की जरूरत है इस उम्मत को? हाँ जी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हर बंदे की कोशिश होती है, जो मुरीद होता है कि मेरे पीर भाई भरें, और लेकिन मेरा एक नुक्ता नज़र और है। हमारा जो पीरी मुरीदी का नुक्ता नज़र है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। हम बैत भी करते हैं तो मकसद है कि बंदा सही अक़ीदा हो जाए, बंदा रसूलुल्लाह का ग़ुलाम बन जाए, और चलो एक तो बच जाए, हैं? एक तो बच, एक तो बच, एक तो बच, एक तो बच। लेकिन मैं कहता हूं कि सही मुरीद कौन है, सच्चा मुरीद कौन है, जिसे कहना ना पड़े हमारे हजरत ऐसे हैं, हमारे हजरत ऐसे हैं, हमारे हजरत ऐसे हैं, हमारे हजरत ऐसे हैं, हमारे हजरत ऐसे। मुरीद ऐसा हो कि लोग उससे कहें यार तू किस जगह जाता है, मुझे भी ले जा। क्या ख्याल है? हैं? ये भी कोई बात है बताना पड़े कि मैं फलां जगह मुरीद हूं? ये नहीं कि बताना सही नहीं, बताना चाहिए, इसमें कोई अर्ज नहीं। लेकिन हमारा जो नुक्ता नजर है ना वो ये है, बताने की जरूरत ही ना पड़े, खुशबू बताए। है जी। तो इसलिए आपने ख़त्म नबूवत का काम करना है, और आज जो मैंने दर्स दिया है वो तरबियत के एतबार से था। अल्लाह अकबर। आज बाज़ दफ़ा अब तबीयत हमारी ऐसी होती है कि बोलने को भी दिल नहीं करता, लेकिन मैंने जो टूटे फूटे कलेमात के अल्लाह कबूल फरमा ले, और इसमें जो कोई जुमला अल्लाह को नापसंद है, जो जहत नापसंद है, जो जाविया नापसंद है, अल्लाह मुआफ़ फरमा दे।
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں معافیاں مل جائیں جی. ہم حضور کی وفا میں جئیں، حضور کی وفا میں مریں، اور سرکار کی گدائی اور سرکار کی نوکری حقیقی معنوں میں ہمیں نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. وقت بڑا تھوڑا ہر بندے کے پاس. کوشش کرو، کوشش کرو. یہ زندگی ادھاری ہے. کل میں نے جمعے پر بھی ایک بات کی ہے. میں نے کہا کہ اب دیکھو نا کہ ادھاری کوئی چیز لی ہو نا، مثلا استری عورت لیتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ چونکہ مانگ کے لیے ہے تو اپنے بھی کر لو، خامد کے بھی کر لو، بچوں کے بھی کر لو، کل کے بھی کر لو، پرسوں کے بھی کر لو، 2-4 دن کے اکٹھے کر لو. استری مانگ کے لیے تو جو ادھار چیز مانگی ہوتی ہے اس سے بندہ کام زیادہ لے لیتا ہے. ایسے ہی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ زندگی ادھار ہے، اس سے ڈبل کام لو. کیا کرو؟ ہاں جی جلالی صاحب، ہاں ڈبل کام لو. تو آپ کوشش کریں کہ آج ارادہ کریں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ سجدہ قضا نہیں ہوگا. میں اگلے دن حدیث شریف پڑھ رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں آج شش کر اٹھا. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو بندہ صبح اٹھ کے نماز پڑھتا ہے نا، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، حفاظت الہی میں آ جاتا ہے. اور شیطان اس دن کی پہلی جنگ ہار جاتا ہے، بندہ جیت جاتا ہے جو صبح اٹھتا ہے. لیکن حدیث کا دوسرا حصہ بھی کہ جو سویا رہتا ہے، نماز کا وقت گزر جاتا ہے، اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، اعلیٰ تراسل دبا کر پیشاب کرتا ہے اور کہتا ہے جا اب سارا دن تجھ پہ لعنت ہی برستی رہے. ہمیں کتنے لوگ ہیں جو صبح سوئے رہتے ہیں، صبح اٹھتے نہیں. اللہ اکبر. اللہ آپ کو بہت عزتیں دے، برکتیں دے. ان بچوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اور جن ساتھیوں نے کوششیں کی، کاوشیں کی اور اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے حتی الامکان محنت کی، اللہ ان کو بہت زیادہ جزا عطا فرمائے. جتنے علماء تشریف لائے دور دراز سے ماشاءاللہ قائدین ہیں، جلوہ گر ہوئے، اللہ پاک ان کو اپنے فضل سے مالا مال فرمائے اور دین و دنیا کی برکات عطا فرمائے. فتنوں کا دور ہے. رات کو روزانہ سوتے وقت استغفار کریں، کلمہ شریف پڑھ کے سویا کریں کہ یا اللہ دن میں جو ایسا کوئی جملہ نکل گیا ہو، اس جگہ بیٹھا ہوں جو تجھے ناپسند ہو تو مجھے معاف فرما دے. اور دوسرا باوضو سوئیں. روزانہ رات کو کوشش کریں کہ وضو کر کے سوئیں. اس کی بڑی فضیلت ہے. جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے، ہائے ہائے ہائے، آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کی کتنی برکت ہے، اس کی کتنی برکت ہے. ایک برکت عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ جو بندہ رات وضو کر کے سوتا ہے، بندہ سویا رہتا ہے، فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ سنت ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ برکات عطا فرمائے. اور اس حوالہ سے جو ختم نبوت کا کام ہے، اپنے علماء سے رہنمائی لیتے رہیں. کوشش کریں کہ یہ جو علاقے ہیں نا، ماشاءاللہ یہ سارے علماء مقامی بیٹھے ہیں، تو آپ اس میں میرا مشورہ ہے کہ ہر مہینے اپنے علماء کو بلا کر درس کرایا کریں. درس ختم نبوت. کیا؟ درس ختم نبوت. درس ختم نبوت. ایک ہوتا ہے درس قرآن، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ درس قرآن ہی ہے. کیا دینا ہے؟ درس ختم نبوت. ٹھیک ہے. مثلا کبھی بٹی صاحب کو بلا لیا، کبھی سیلوی صاحب کو بلا لیا، کبھی غلام مصطفیٰ ویسی صاحب کو بلا لیا. علامہ شہباز صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان کرتے ہیں اور بہت مؤثر گفتگو ان کی ہوتی ہے ماشاءاللہ. علامہ صاحب کو بلا لیا، ان علماء کو. تو ہر مہینے یہ اپنی قرب و جوار کی جتنی مساجد ہیں نا، ہر مہینے محنت کریں اور مہینے میں کوشش کریں. میں نے پہلے آغاز اس جگہ سے کیا تھا
کہ مؤذن کی گردن اونچی کیوں ہے؟ اذان دینے کی وجہ سے. آگے درجے اور ہیں کہ کتنے نمازی آئے ہیں، درجے بڑھیں گے، لیکن فضیلت یہ ہے کہ اس نے اذان دی ہے، اس نے دروازہ کھٹکایا ہے اور اس نے بلایا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی قرب و جوار کی جتنی مساجد ہیں، اور پھر آپ پلان کریں کہ ہم نے مسلمانوں کو کیسے بچانا ہے، مرزائیوں کے چنگل سے کیسے نکالنا ہے. صرف ایک سال میں ختم نبوت کرنے، کانفرنس کرنے سے یہ کام نہیں ہوگا. یہ تو ایک بیداری کے لیے ہوتا ہے نا، ایک خوراک کے لیے ہوتا ہے، جگانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جگا کر چلانا بھی تو ہے نا، چلانا پورا سال ہے. تو اس کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ آپ علماء کے رابطے میں رہیں، علماء سے ملتے رہیں، دروس القرآن رکھیں، درس ختم نبوت رکھیں. تو اس انداز میں پھر ایک پلاننگ کے ساتھ چلیں کہ دشمن کتنا بڑا ہے اور ہم نے کیسی پلاننگ کرنی ہے. تو انشاءاللہ اللہ آپ کو فتح عطا فرما دے گا، اللہ آپ کو بہت نواز دے گا. اور جو بندہ اس رستے پہ چل پڑتا ہے نا، یاد رکھو ختم نبوت کا کام، جس کے دل میں آ کے کہ میں نے ختم نبوت کا تھوڑا سا کام کرنا ہے، تھوڑا سا، جتنی اللہ پاک نے توفیق دی ہے تھوڑا سا کام کرنا ہے. علامہ صاحب سے پوچھے میں کیا کر سکتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، میں ختم نبوت کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو کوئی تھوڑا سا بھی کام کرتا ہے نا، یاد رکھیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی اس بندے سے اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں. میں جب اس ہمارے درویش سے ہمیں بڑا پیار ہے. پچھلی دفعہ جب میں فتح پور آیا تو مجھے پہلی دفعہ تعارف ہوا کہ لگا کہ یہ بندہ جب آتا ہے تو مرزائی ڈر جاتے. یہ کیسا بندہ ہے، مرزائی ڈر جاتے، مار دے گا. ایسے ہی ہے جی، اللہ. یہ ایمان کی بات ہے نا، ایمان مضبوط ہو تو بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا. جو رات قبر میں، وہ زور نہیں لگایا آپ نے، جو قبر میں پکا یقین کر لو، جو قبر میں ہے تو جو باہر ہے تو ڈرنا کیا. انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ، سبحان. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. 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 یاد لانا پیشوار، پیشوار. یاد لانا پیشوار، پیشوار. یاد جورات لانا پیشوار، پیشوار. یاد لانا پیشوار، پیشوار. گستاخ نبی کی ایک سزا، سردار سے جدا، سردار سے جدا. گستاخ نبی کی ایک سزا، سردار سے جدا، سردار سے جدا. گستاخ نبی کی ایک سزا، سردار سے جدا، سردار سے جدا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. لبیک، لبیک، لبیک یا رسول اللہ. لبیک، لبیک، لبیک یا رسول اللہ. لبیک، لبیک، لبیک یا رسول اللہ. آمین، آمین، آمین. اللہ اکبر. بندہ جب ارادہ کر لیتا ہے نا تو پھر اللہ کامیابی دیتا ہے. یہ پچھلی دفعہ پروگرام ہوا تھا میلاد شریف میں، ختم نبوت پر بات ہوئی تھی، میلاد اور ختم نبوت پر درس ہوا تھا. تو ایک بعد بندہ کہنے لگا یہ نعرے بڑے لگاتے ہیں لیکن صبح پھر چلے جاتے. اللہ اکبر. تو میں نے کہا آپ کوشش کریں
تو اس بندے نے بھی اللہ اس دن سے آج تک، میں علامہ صاحب سے بات کر رہا تھا، اس دن سے آج تک حالانکہ وہ جاتا تھا، کوئی ڈیرا تھا قریب تھا، لیکن پھر گیا نہیں. ایک دفعہ بیان سنا اس نے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے کتنا خطرناک ہے. ہاں جی، یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں، مشکل ہے، لیکن یاد رکھو کہ ایسا فضل ہوتا ہے، رسول اللہ کا کرم ہوتا ہے، ایسی مہربانی ہوتی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو بہت برکات عطا فرمائے. اور اب آگے تشریف نہیں لانا، آپ نے اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام آپ نے حضور کی بارگاہ میں ہم نے عرض کرنا ہے. اللہ اکبر. کوشش کریں 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنے کی عادت آپ نے ڈالی. اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ. اللهم انا نسألك من فضلك ورحمتك. اللهم اني اسألك حبك وحب حبيبك وحب من يحبك وحب من يحبك. اللهم میں اپنی محبت اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت حضور کے دربار میں اللہ ہدیہ پیش کرتے ہیں. نبیین صدیقین شہداء صالحین حضور کی جمیع امت جمیع نسبت ہیں والدین رسول یا اللہ حضور کے وسیلہ جلیلہ سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اللہ ان کے جتنے بھی صاحب ایمان پردہ فرما کے سب کی روحوں کو اس کا سما پیش کریں. میری والدہ صاحبہ مرحومہ کی روح کو پیش کریں. گزشتہ دنوں مولانا نور حیات جلالی صاحب کی والدہ محترم دنیا سے رسول اللہ کی والدہ کے روح کو بھی دیگر جتنے ساتھی مولانا شہباز صاحب کے والدین اور دیگر مولانا خاور حسین صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی دیگر علماء حفاظ یا اللہ آج ذکر ختم نبوت ہوا ہے. حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے اللہ جتنے لوگ تشریف لائے سب کی حاضری قبول فرما. اللہ ہمیں زندگی کے ہر سانس میں حضور کی عزت پر پہرا ہمارا مقدر فرما. اللہ ہمارے مقدر میں لکھ دے کہ یہ ختم نبوت کا مشاہد ہے. ختم نبوت کا کام ہمارے مقدر میں لکھ دے، ہماری قسمت میں لکھ دے. اللہ یہ نوکری قبول فرما دے. ختم نبوت کا ہمیں نوکر بنا دے. اللہ ہمیں ختم نبوت کا نوکر بنا دے. یا اللہ فتنوں سے، بد مذہبوں سے، بے ادبوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما. شر شریروں سے محفوظ فرما. یا اللہ جس طرح لوگ آئے ہیں اللہ ان کے لیے خاص دعا ہے، سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول آسان فرما. جتنے علماء ماشاءاللہ جلوہ کر رہے ہیں اللہ ان پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، ان کی مشکلات آسان فرما. یا اللہ جتنے لوگ یہاں آئے بیٹھے ہیں بالخصوص جوانوں کی جوانیوں میں رسول اللہ کی محبت کی مزید حرارت پیدا فرما. نمازوں والی زندگی، قرآن والی زندگی، چہرے پہ داڑھی سج جائے، لباس رسول اللہ کے غلاموں جیسا ہو، کردار سرکار کی. اللہ وفا والوں کا بے وفاؤں سے ہمیں محفوظ فرما. اس مسجد کو بہت آباد فرما. یا اللہ جتنے لوگ اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے وفا کا عہد کر رہے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دینے کی نیت کر رہے ہیں اور مرضیوں سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کا آج ارادہ کر رہے ہیں، اللہ کوشش کامیابی اللہ نصیب فرما.
اللہ نصیب فرما، اپنا فضل فرما، اپنا فضل فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ یا اللہ جنہوں نے کوششیں کی، کاوشیں کی، تعاون کیا لنگر شریف میں جس حوالہ سے کوشش کی، اللہ سب کو جزاک ہماری حاضری کو قبول فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، ریاض صدم و بناوٹ ہر قسم کی بلغ و بہم سے میں معاف فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبی محمد